بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے رمضان اینڈ قرآنک گائیڈنس۔ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان 1433 یعنی 1433 کی 8 تاریخ ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے مطابق رمضان اور قرآن میں بہت زیادہ تعلق ہے، اور رمضان کا مہینہ حقیقتاً مطالعہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچا کر، بیئر نیسیسٹیز سے بھی اپنے کو فارغ کر کے ایک دم یکسو کرنا، اور اس یکسوئی میں قرآن کی اسٹڈی کرنا، یہ مطلب ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سے پہلے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، آج بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں سورہ البقرہ میں رمضان کے کسی قدر تفصیلی احکام آئے ہیں، تو اس میں 3 لفظ ہیں مقصد رمضان کے بارے میں: لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، اور لعلکم یرشدون، لعلہم یرشدون۔ یعنی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار کے اندر تقویٰ کی اسپرٹ پیدا ہو، شکر کی اسپرٹ پیدا ہو، اور رشد کی اسپرٹ پیدا ہو۔ اس سے پہلے میں نے تقویٰ اور شکر پر کچھ باتیں عرض کی تھی، آج میں رشد پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لعلہم یرشدون کا مطلب ہے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یرشدون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت کو فالو کریں، ہدایت کی پیروی کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے رشد کو پائیں، رشد کو ڈسکور کریں، رشد کو ریئلائز کریں۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، ہدایت، رہنمائی۔ تو گیا کہ اس مہینے میں قرآن کے مطالعے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ہم ہدایت کو ڈسکور کریں، ہدایت کو دریافت کریں۔ یہ خاص مقصد ہے رمضان کے مہینے کا۔ اب اس نقطہ نظر سے آپ کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کو لوگ کہتے ہیں ہولی بک، مقدس کلام۔ یہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ہولی بک یا مقدس کلام، تو صرف جذبہ پیدا ہوتا ہے ریسپیکٹ کا، احترام کا۔ چنانچہ لوگ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اوپر رکھتے ہیں، تو سارا فوکس چلا جاتا ہے ریسپیکٹ یا احترام پر، اور پھر ہوتے ہوتے لوگ اتنا سینسیٹیو ہو جاتے ہیں
کہ ذرا سی بات میں ان کو لگتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، اور پھر غصہ ہو کر لڑنے لگتے ہیں۔ آپ بار بار میڈیا میں ایسی خبریں دیکھتے ہوں گے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو یہ شکایت ہو گئی کہ کسی نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، اب اس کے بعد ہنگامہ اور لڑائی بھڑائی، یہاں تک کہ قتل۔ یہ سب کیوں ہے؟ سارا فوکس چلا گیا ہے اس پر کہ قرآن ایک ہولی بک ہے، بس اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس ہے، رشد کے لیے ہے، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر یہ حکم ہے کہ ہم پوری طرح اپنے آپ کو یکسو کر کے قرآن کو پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اس سلسلے میں اپنے کچھ تجربات کرنا چاہوں گا۔ میں نے قرآن کھولا تو سب سے پہلی آیت یہ سامنے آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوچنے لگا کہ آدمی دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ہر دن وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں وہ کروں، پھر اس کو اندیشے ستاتے ہیں، کیا معلوم ایسا ہو جائے، کیا معلوم ویسا ہو جائے، کیا معلوم میرا کام بگڑ جائے۔ تو حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے کام کو شروع کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع نہ کیا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیاب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی بد دعا کی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ کر کام شروع کریں تو آپ کا ذہن کیا بنتا ہے کہ جس دنیا میں جا رہا ہوں میں اپنا کام کرنے کے لیے، وہ دنیا ہے ایسے خدا کی جو رحمان اور رحیم ہے، جو بلیسنگ والا ہے، جو کمپیشنیٹ ہے، جو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو آپ کو سوچ ملتی ہے کہ اس سے آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا، اس سے آپ کو کنوکشن آئے گا، یقین آئے گا، آپ کو عزم آئے گا، آپ سمجھیں کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا، آپ کا حوصلہ بڑھے گا، یہ سب باتیں ہوں گی۔ یہ ہے وژڈم۔ قرآن کے لیے یہ لفظ صحیح نہیں ہے کہ وہ مقدس کلام ہے، صحیح ہے کہ وہ بک آف وژڈم ہے، زندگی کی وژڈم دیتا ہے۔ ایسے ہی میں نے شروع کیا، میں نے اگلی جو سورہ ہے الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین۔ تو میں نے سوچا کہ آدمی دنیا میں رہتا ہے ٹینشن میں، طرح طرح کی شکایتیں، طرح طرح کا اسٹریس۔ اب یہ ذہن اس کا ہے، یہ ذہن لے کر کے وہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو کیا سوچے گا وہ سوچے گا کہ اللہ تو جو مالک ہے اس کائنات کا، وہ تو سراپا حمد والا ہے، اور اس کی حمد یونیورسل ہے، سارے عالم کو پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کی اپنی بات آخری حد تک مینیمائز ہو جائے گی۔ وہ کہے گا سچ میں خدا ہے تو حمد والا ہے، اس سارے عالم میں جس کی رحمتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو میرا چھوٹا سا کوئی پرابلم اگر ہے تو کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی باتوں کو آپ بھول جائیں گے اور سارے عالم کے سطح پر جو اللہ کی
ربوبیت پھیلی ہوئی ہے اس کو لے کر آپ کہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ. اس سے دیکھیے آپ کے اندر شکر پیدا ہوگا. میں نے قرآن کو بار بار پڑھا ہے. ایک بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں ایک انوکھی صفت یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ ہر حال میں آپ پازیٹیو رہیں, کسی حال میں آپ نگیٹو نہ ہونے پائیں. اس سارے قرآن کا خلاصہ ہے کسی حال میں آپ نگیٹو نہ ہوں, ہر حال میں آپ پازیٹیو ہوں. ابھی اخبار میں ایک رپورٹ آئی ہے, امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی ہے. وہ ریسرچ یہ ہے کہ اگر آدمی سوچ رہا ہے, کچھ انفارمیشن لے کر کے اس کا انالیسس کر رہا ہے, تو اگر وہ آنکھ بند کر کے سوچے تو اس کا سوچنے کا یہ طاقت بڑھ جائے گی. تو اس میں اس کا رزلٹ یہ لکھا تھا کہ ون کین absorb انفارمیشن بیٹر بائی کلوزنگ آئیز. ون کین absorb انفارمیشن بیٹر بائی کلوزنگ آئیز. یعنی انفارمیشن جو ہے اس کو زیادہ اچھی طریقے سے آپ مائنڈ میں ابزارو کر سکیں گے اگر آپ آنکھ بند کر کے سوچ رہے ہوں. تو اس کو لے کر مجھے قرآن کی ایک بہت بڑی آیت سمجھ میں آئی, ایک حکمت. دیکھیے سورہ فجر میں آپ پڑھیے, سورہ الفجر, اس میں ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اس میں ایک بہت عجیب بات مجھے ملی. دیکھیے اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے اور کسی سے بظاہر کچھ چھن جاتا ہے. کوئی کامیاب ہوتا ہے, کوئی بظاہر کچھ ناکامی کا تجربہ ہوتا ہے اس کو. تو دونوں کو کہا گیا ابتلا. ابتلا مانے ٹیسٹ, آزمائش. یعنی آپ کچھ پائیں تب بھی وہ ابتلا ہے, کچھ آپ نہ پائیں تب بھی ابتلا ہے. اس کے معنی کیا ہوئی کہ دونوں صورتوں میں آپ کو یکساں درجے کا پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے. دونوں صورتوں میں اس کو سمجھیں خدا کی طرف, اس کو بھی سمجھیں خدا کی طرف. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کو بظاہر کامیابی ہو تب بھی آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہونا چاہیے, اور بظاہر آپ کو وقتی طور پر کچھ ناکامی ہو تب بھی آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہونا چاہیے. یہ سوچیں آپ کہ وہ بھی ابتلا تھا, یہ بھی ابتلا ہے, وہ بھی ٹیسٹ تھا, یہ بھی ٹیسٹ ہے. یعنی نہ کوئی جیت ہے نہ ہار ہے, یعنی نہ کوئی کامیابی ہے نہ ناکامی ہے. یہ تو سارا معاملہ ٹیسٹ کا معاملہ ہے. تو اس سے دیکھیں آپ کے اندر اٹرنل پازیٹیوٹی آئے گی ہر حال میں. پھر یہ سوچتے سوچتے مجھے ایک حدیث یاد آئی. حدیث میں ہے کہ اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ فصبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں کو ابتلا میں ڈالتا ہوں اس کی دو آنکھوں کے بارے میں, یعنی اس کی دو آنکھیں لے لیتا ہوں. یعنی آنکھیں سے محرومی, نابینا بن جانا, یہ ہے ابتلا. یہ محرومی نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جب اس کو محروم کرتا ہوں آنکھوں سے
یعنی حدیث بھی یہ نہیں ہے کہ جب میں اس کو اس کی آنکھوں سے محروم کر دیتا ہوں، نہیں، جب میں اس کی آنکھوں کے بارے میں اس پر اطلاع کرتا ہوں یا اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور پھر وہ صبر کر لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہوں. دیکھیے جنت تو آخرت کی چیز ہے، لیکن یہ بدلہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ صبر کا مطلب ہی ہے پازیٹیو تھنکنگ. صبر کوئی نگیٹو چیز نہیں، کوئی بزدلی کی بات نہیں. یعنی ایک آدمی کی دونوں آنکھیں چلی گئیں تو صبر کرتا ہے، اس معنی کہ اس کو وہ پازیٹیو سینس میں لیتا ہے، پازیٹیو سینس میں لیتا ہے. اس کو لے کر کے پھر میں نے ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے اس کو سوچا میں نے، آنکھیں، جیسا کہ ریسرچ یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے جب آپ سوچتے ہیں تو آپ زیادہ سوچ پاتے ہیں. اس کو معنی کہ آنکھ سے محرومی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محروم ہو گئے، آپ کو خدا نے ایک اور صلاحیت پیدا کر دی. آنکھ بند ہوئی تو کچھ اور صلاحیتیں جو ہے ٹرگر ہو گئیں. کیسی عجیب یہ چیز ہے جو قرآن میں دی گئی تھی کہ کسی محرومی کو محرومی نہ سمجھو، وہ محرومی کے ساتھ ساتھ ایک ایک یافت لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پانا لگا ہوا ہے. تو اس پر سوچتے سوچتے مجھے سمجھ آیا کہ یہ ایک کانسیپٹ تھا جو ہسٹری میں دیا تھا قرآن نے، کہ ہر محرومی کے اندر ایک یافت ہے، ہر کھونے کے اندر ایک پانا ہے. یہ چیز ڈیولپ ہوئی آج کل کے ماڈرن ورلڈ میں. بہت بڑا اس میں بات معلوم ہو گئی، وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں آدمی جو ہے کیا بولتا تھا، وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، وہ بلائنڈ ہے، وہ ڈمب ہے، وہ ڈف ہے، اس طرح کے الفاظ. وہ لیم ہے، وہ لنگڑا ہے. لیکن اس زمانے میں جو نئی ریسرچ ہوئی ہے وہ قرآن کے اس نشاندہی کا یا قرآن کا جو کلو دیا گیا تھا قرآن میں کلو، اسی کا اگلا درجہ ہے. یعنی اب آپ جانتے ہیں کہ اب ایسے لوگوں کو پہلے کہا جاتا تھا ڈس ایبلڈ پرسن، ڈس ایبلڈ پرسن. اب کیا ہے، اب کہا جاتا ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ، ایک اور طریقے سے باصلاحیت ہونا. یہ کیسی عجیب چیز تھی جو قرآن کی آیتوں میں اور اس حدیث میں چھپی ہوئی تھی کہ کسی محرومی کو محرومی نہ سمجھو، اس میں ایک اور کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. تو صبر کر لو کہ معنی کیا ہے کہ اس پر شکایت مت کرو، مایوسی مت پڑو، بلکہ ڈسکور کرو اپنی اس نئی ایبلٹی کو. تو یہ آئیڈیا پوری ہسٹری میں چلتا رہا، اب جا کر کے اس کو زیادہ درجہ ملا ہے. یعنی اب ایک آدمی جو ڈس ایبلڈ سمجھاتا تھا پہلے، اب وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ کہا جاتا ہے. اس کی مثالیں دیکھیے، آپ کہ بریل جو تھا، بریل ایک اندھا آدمی تھا، لیکن اس کے اندھے پن نے اس کے اندر ایک نئی صلاحیت جگائی، یہاں تک کہ وہ بریل سسٹم کو ایجاد کرنے والا بن گیا. یعنی اندھوں کو ایسی چیز جسے اندھے پڑھ سکیں، ایک اندھے نے وہ سسٹم ایجاد کیا، اسی کے نام پر اس کو کہا جاتا ہے بریل سسٹم. ایسی ہیرل کیلر تھی، وہ ڈف اور ڈم تھی، اس نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی دیکھیے اسٹیفن ہاکنگ ہے، وہ پیرالائزڈ ہے، لیکن اس کا پیرالائز ہونا اس کے لیے محرومی نہیں تھا، اس کے اندر کی صلاحیتیں جاگ پڑیں.
وہ انفولڈ ہو گئیں. اگرچہ اس کے ہاتھ پاؤں پیرالائز ہو گئے, لیکن اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی تھی وہ انفولڈ ہو گئی. اور وقت کا ایک تھیوریٹیکل سائنس میں سب سے بڑا نام بن گیا وہ. تو دیکھیے قرآن میں یہ بات جو کہی گئی ہے کہ محروم پر شکایت مت کرو, مایوس مت ہو, بلکہ صبر کرو. یعنی اس کو پازیٹیو سینس میں لو. تو کیا ہوگا, تمہارے اندر کی ایک اور صلاحیت انفولڈ ہو جائے گی. یعنی بلائنڈ ہونا, ڈف اور ڈمب ہونا, لیم ہونا ایک اور صلاحیت کو جگانے کا سبب بن جائے گا. ڈفرینٹلی ایبلڈ کا کانسیپٹ یہ ہے. تو کتنی بڑی چیز ہے جس کا کلو قرآن میں دیا گیا تھا. ایسے دیکھیے, میں سوچ رہا تھا کہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن میں سورہ الرعد میں ایک آیت ہے, وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اس میں دو مثالیں بتائی گئی ہیں, نیچر کی مثالیں, دو مثالیں, وہ آپ سورہ الرعد میں دیکھ سکتے ہیں. ان دو مثالوں کو بتا کر کے فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو نفع بخش ہوتا ہے اس کو زمین میں مکس ملتا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گیورس آلویز پریویل. گیورس آلویز پریویل. جو دینے والے ہوتے ہیں وہی پریویل کرتے ہیں. اب یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کو ایک راز بتایا گیا کہ اپنے زمانے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بڑا درجہ ملے آپ کو تو کیا بنے آپ گیور بنے. گیور. اگر آپ طریقے چلا رہے ہوں کہ مجھے یہ دو, مجھے وہ دو, مجھ کو یہ چاہیے, مجھ کو وہ چاہیے, تو آپ ایک ٹیکر کمیونٹی بن جائیں گے, لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں. ایک مانگنے والے اور پروٹیسٹ کرنے والے بن جائیں گے. ملے گا کچھ بھی نہیں, کیونکہ ملے گا تو کب, جب آپ گیور بنے. اس دنیا میں یعنی گیور لوگوں کے لیے سب کچھ ہے. جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو اس کو اس دنیا میں کچھ ملے گی بھی نہیں. تو یہ دیکھیے, اس میں ایک پرنسپل بتایا گیا, ایک اصول بتا دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا سے کچھ پانا تو دینے والے بنو. یہ ایک زندگی کا راز ہے. اس کے معنی ہے کہ جب آدمی کوئی کمیونٹی اپنے آپ کو اس حال میں پائے کہ اس کو مثلاً حقوق نہیں مل رہے ہیں, اس کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, اس کو یعنی بیکورڈ بنا دیا گیا ہے, بالفرض ایسا وہ محسوس کریں وہ, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شکایتیں کرنے لگے, دوسروں کو ملزم, دوسروں پہ الزام رکھ کر کے ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے, کیونکہ دوسرا آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر, اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر دوسرا آپ کو کچھ بھی نہیں دینے والا ہے. یہ لا آف نیچر کی بات ہے, یہ نہ ظلم کی بات ہے, نہ کانسپریسی کی بات ہے, نہ دشمنی کی بات ہے. یہ سب بات ہے لا آف نیچر کی.
جو کہا جاتا ہے ان گیونگ دیٹ وی ریسیو. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو ملا ہوا نہیں ہے, تو اس کا ریزن آپ ہمیشہ صرف یہ سمجھیے کہ میں گیور نہیں بن سکا, میں دینے والا نہیں بن سکا. میں اسی کا پرائز دے رہا ہوں. آئی ایم پیئنگ دا پرائز آف مائی اون فیلئر. تو یہ کرنا کہ فلاں ظالم ہے, فلاں دشمن ہے, فلاں کاسپریسی کر رہا ہے, اس نے ہم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے, یہ سوچ ہی ان نیچرل ہے, بیس لیس ہے. خدا کی دنیا میں ایسی سوچ کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ وی آر پیئنگ دا پرائز آف آور اون فیلئر. تو اپنے اس جو فیل ہو گئے ہیں, جو ناکام ہو گئے, اس کو دور کریں, وہاں پر عمل کریں. آپ غور کیجیے کتنی بڑی یہ حقیقت ہے, کتنی بڑی سچائی ہے, کتنا بڑا زندگی کا راز ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ جو پرنسپل ہے, یہ جو اصول ہے, یہ آپ کو ایٹرنلی نگیٹو تھنکنگ سے بچا لیتا ہے. یہ آپ کو مکمل طور پر پازیٹیو تھنکنگ پر قائم رکھتا ہے. کیونکہ جب وجہ آپ خود ہوں, دوسرا نہ ہو, تو آپ شکایت کس سے کریں گے؟ تو ایک طرف تو یہ جو سوچ ہے, یہ جو لا آف نیچر ہے جس کو بتایا گیا قرآن میں, ایک طرف وہ آپ کے اندر لا زوال کبھی نہ مٹنے والا پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرتا ہے, اور دوسری طرف آپ کو وہ آپ کو وہ لائن آف ایکشن دے دیتا ہے جس پہ آپ بڑھیں آگے. صحیح لائن آف ایکشن, صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ, رائٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ, رائٹ لائن آف ایکشن. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ دو نعمتیں اگر آپ سوچیں تو اتنی بڑی ہیں کہ سب کچھ آپ کو مل گیا. یہ دو باتیں اگر آپ اپنے دریافت کر لیں کہ واٹ از دا رائٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ, واٹ از دا رائٹ لائن آف ایکشن, یہ آپ کو معلوم ہو جائے تو اب سب کچھ معلوم ہو گیا, آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا. تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں, قرآن کو یہ کہنا ہے کہ مقدس کتاب ہے, یہ اس کو وہ کرنا ہے, انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. یہ اس کی تصغیر ہے. صحیح بات ہے کہ آپ یہ کہیں قرآن بک آف وزڈم ہے, قرآن بک آف وزڈم ہے. قرآن میں ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. یہ بہت عجیب آیت ہے. ایک ہی قرآن کے بارے میں فرمایا, یہ قرآن کچھ لوگوں کو مس گائڈ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پراپر گائیڈنس دیتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. ایک ہی کتاب, ایک ہی صحیفہ, اسی کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو صحیح رہنمائی ملتی ہے اور کوئی بھٹک جاتا ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ہم میں سے ہر شخص اس کا کیس بن سکتا ہے. تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کیسے ایک ہی کتاب دونوں باتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے, یعنی مس گائڈ کرنے کا بھی اور پراپر گائیڈنس دینے کا بھی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک صاحب جو نان مسلم تھے اور بہت ایجوکیٹڈ تھے, وہ ان کو
قرآن دیا گیا، قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھنے کے لیے. وہ لے گئے، اس کے بعد جلدی اس کو انہوں نے لوٹا دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کو پڑھ نہیں پایا. جب میں نے شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ہر پیج پر جہنم کی بات ہے، آگ کی بات ہے، خدا آگ میں ڈالے گا، خدا جہنم میں ڈالے گا. تو میں تو ڈر گیا اور میں اس کو پڑھ نہیں سکا. اور یہ آپ رکھیے، آپ اپنے پاس رکھیے اس کو. آپ دیکھیے یہ جو سوچ ان کی تھی، ان سوچ صحیح نہیں تھی. ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کتنی بڑی بات ہے، کب تک بھولا ہوا تھا اس حقیقت سے، کیونکہ دوسروں کی طرح مجھے بھی مرنا ہے. سب لوگ مر رہے ہیں تو میں بھی مروں گا. اور مرنے کے بعد اچانک کیا ہے، جنت ہے اور جہنم ہے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. تو بھائی اس کی تیاری کرنا ہے موت سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب تو میرے لیے آئی اوپنر بن گئی، میری آنکھ کھولنے والی بن گئی. تو دیکھیے ایک رخ پر چلے وہ، تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، کتاب کو لوٹا دیا بغیر پڑھے ہوئے. اگر دوسرے رخ پہ چلتے وہ تو اس کو بار بار پڑھتے اور اپنی زندگی کے لیے اس کو بک آف گارڈز بنا لیتے کہ بھائی یہ کتاب تو بڑی نعمت ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے مجھے بتا دیا کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. یہ مطلب ہے اس بات کا کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، کہ کچھ لوگوں کو اس سے ملتی ہے ہدایت اور کچھ لوگوں کو اس سے ملتی ہے گمراہی. اب آپ ایک اور مثال لیجیے. اسی طرح ایک اور صاحب کو قرآن کا، وہ بھی پڑھے لکھے تھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھے. ان کو قرآن دیا گیا پڑھنے کے لیے، انگلش ٹرانسلیشن. اس کو پڑھا انہوں نے، اور ایک بار پڑھا تو پھر اس کو کئی بار پڑھ ڈالا انہوں نے. کیوں؟ انہوں نے کہا، ملاقات جب ہوئی ان سے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے اندر کٹر پن نہیں تھا. میں ہر مذہب کی چیزیں پڑھتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ دوسرے مذہبوں میں سالویشن جو ہے، نجات، وہ ایکسٹرنل فیکٹر پر بیس کرتی ہے، مبنی ہے. یعنی کچھ ایکسٹرنل فیکٹر ہیں جو مجھ کو سالویشن دیتے ہیں. مثلاً یہود کے ہاں کیا ہے کہ برتھ پر سارا معاملہ مبنی ہے. برتھ یعنی ایک آدمی یہودی فیملی میں پیدا ہو گیا تو اس کے لیے جنت ہے. یہودی فیملی میں پیدا ہونا بس یہ کافی ہے کہ وہ پیراڈائز میں چلا جائے. تو پیدا ہونا تو کسی کے بس میں نہیں. آدمی کیا معلوم کہ وہ کس فیملی میں پیدا ہوگا. تو ایکسیڈنٹلی اگر پیدا ہوگا وہ آدمی یہودی فیملی میں تب تو جائے گا جنت میں. کہیں اور پیدا ہو گیا تو اس کو پھر سالویشن نہیں ملے گی. یہ تو سب کچھ بیس کرتا ہے اتفاق پر، چانس فیکٹر پر. تو مجھے ان کہا کہ یہ مجھے اپیل نہیں کرتی تھی یہ چیز. پھر انہوں نے کہا کہ کرسچینٹی میں ہم نے پڑھا تو وہاں پر کیا ہے کہ حضرت مسیح سولی پہ چڑھ گئے. تو یہ اب جو لوگ ان پہ ایمان لائیں ان سب کے لیے وہ سر، جو ان پر ایمان لائیں ان سب کے لیے وہ کفارہ بن گئے، جو کہتے ہیں اٹونمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک اور شخص کچھ کرتا ہے
اور مجھ کو یعنی اس کا مل جاتا ہے نتیجہ. یہ کیسے؟ یہ کوئی لاجیکل بات نہیں نظر آتی تھی مجھ کو. تو انہوں نے کہا کہ ایسی سب مذہبوں میں تھا. تو لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میں نے ڈسکور کیا اس بات کو کہ یہ سارا معاملہ ہے اپنے کو پیراڈائز کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانے کا. ذالک جزاء منتظک کا. قرآن میں بار بار انہوں نے کہا کہ بار بار میں پڑھا کہ اپنے اندر یہ پرسنالٹی ڈیولپ کرو تب جنت ملے گی تم کو. یہ پورا سالویشن کا پورا معاملہ اپنے آپ کو ایز اے یعنی ایز اے جنتی شخصیت ڈیولپ کرنے کا ہے. انہوں نے کہا کہ میں 25 سال انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں خواب دیکھتا تھا کہ مجھے IAS افسر بننا ہے. IAS افسر بننا ہے. تو میں نے 25 سال تک پڑھا, 25 سال محنت کی, تو اس کے بعد مجھے اب میں IAS افسر ہوں 25 سال کی محنت کے بعد. تو ان کا میں سوچتا تھا IAS افسر بننے کے لیے تو 25 سال کی تیاری چاہیے اور جنت کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, فری مل جاتی ہے جنت. تو انہوں نے کہا کہ میرا مائنڈ اس کو اپیل نہیں کرتا تھا, مجھ کو یہ چیز ایڈریس نہیں کرتی تھی. تو میں یعنی بہت اس میں تھا, کنفیوژن میں تھا. لیکن قرآن میں جو بات جو مجھے ملی وہ بہت ہی لاجیکل, بہت ہی سائنٹیفک, کہ وہی فارمولہ یہاں اپلائی ہوتا ہے جو فارمولہ IAS افسر بننے کے لیے تھا, کہ اپنے آپ کو اس کے قابل بناؤ تو تم کو IAS افسر مل جائے گی. ایسی پیراڈائز کا معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بناؤ, ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تو تم کو مرنے کے بعد جنت مل جائے گی. تو یہ بہت ہی لاجیکل ہے, بہت سائنٹیفک لگا مجھے. اب دیکھیے وہی ایک قرآن کو پڑھ کر کے ایک آدمی الٹا مطلب نکالتا ہے, ایک آدمی سیدھا مطلب نکالتا ہے. یہ ہے یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا. تو قرآن میں دیکھیے, قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے تاکہ تم تدبر کرو. لیدبروا آیاتہ, لیدبروا آیاتہ. تدبر کے معنی ہوتے ہیں سوچنا, غور و فکر کرنا, کنٹمپلیشن. تو گیا کہ قرآن کو اگر جاننا ہے آپ کو تو غور و فکر کرنا پڑے گا. لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان جب ہوتا ہے اپنے جاب میں, بزنس میں, فیملی میں, تو ہر وقت طرح طرح کے ڈسٹریکشن, ہر وقت طرح طرح کے ڈسٹریکشن. مثلاً میں ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا, ایک بہت ہی قرآن کے ایک سبجیکٹ پر بات کرنا تھا ان سے. وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے, انہیں گھر تھا میں, اتنے میں ان کا چھوٹا بچہ آ گیا اندر سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً اس کو گود میں لے کر کے اٹھا لیا. اب اسی کو سہلا رہے ہیں, اسی کو یہ کر رہے ہیں. یہ ہے ڈسٹریکشن, یہ ہے ڈسٹریکشن. تو پھر میں نے بات بند کر دی, پھر چلا آیا ان کے یہاں سے. تو رمضان کے مہینے میں ایک یعنی سمجھیے کہ ایک خصوصی ایک خصوصی پروگرام کے تحت آپ کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیں اور ایک سوئی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں.
یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آدمی ڈسٹریکشن میں جی رہا ہو اور اس کے بعد وہ قرآن کو پڑھے گا تو وہ کچھ بھی نہیں پائے گا، وہ کچھ بھی نہیں پائے گا. تو یہ تو منیمم کورس ہے، یہ منیمم ہے کہ سال کے 1 مہینے میں اس طرح سے اپنے کو یکسو کرنا. یہ منیمم کورس یاد رکھیے. میکسیمم بھی ہے کہ سال بھر آپ ایسے ہی رہیں. کل میں ایک حدیث پر سوچ رہا تھا. ایک حدیث ہے کہ مومن کو ایسے لمحات ہونے چاہیے کہ یناجی ربہ مناجات کرتے ہیں وسپر، سرگوشی. یعنی مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی خدا سے سرگوشی ہو رہی ہو، اس کا وسپر ہو رہا ہو. جو چپکے بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مناجات. تو اس کو سوچتے ہی میرے سمجھ میں آیا کہ جب آپ سچ مچ سیکر ہوں اور پھر آپ اسٹڈی کریں، تدبر کریں، خدا کے کریشن جو ہے، خدا کی جو پھیلی ہوئی کائنات ہے، ان سب کو لے کر غور کریں، اور پھر یہ ہو کہ آپ خدا کو ڈسکور کریں، خدا کو دریافت کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی صحیح معنی میں دریافت کریں آپ. یعنی وہ خدا جو ایک زندہ وجود ہے، وہ خدا جو سارے عالم کا رب ہے، وہ خدا جس سے سارے عالم کو بلیسنگ مل رہی ہے، یعنی وہ ساری اعلیٰ صفات جس کو آپ جانتے ہیں، وہ ساری اعلیٰ صفات اس کے لیے ہیں. پھر جہاں میں نے عرض کیا کہ قرآن کے سورہ البقرہ میں جہاں رمضان کے بارے میں احکام ہے، وہاں ایک آیت اس سلسلے میں بہت عجیب ہے. وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں بالکل قریب ہوں. انی قریب، میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں، سنتا ہوں تمہاری باتوں کو اور جواب دیتا ہوں تمہاری پکار کو. تو تم مجھ کو پکارو اور میرے پر یقین کرو. یہ ہے رشد کا طریقہ. اب آپ غور کیجیے، اگر آپ اللہ کو اس ایسے دریافت کریں کہ وہ تو بالکل میرے قریب ہے، میں اسی کے پریزنس میں جی رہا ہوں، میں اور خدا کوئی دو دور دور کی چیزیں نہیں ہیں، میں اللہ کے پریزنس میں جی رہا ہوں 24 گھنٹے ہر لمحہ. تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، وسپر شروع ہو جائے گا، جس کو مناجات کو لوگ سمجھتے ہیں، یعنی مناجات مقبول وغیرہ بھی کہا جاتا ہے. وہ سب وہ چیز نہیں ہے. یہ مناجات مانے دعا نہیں ہے، مناجات کو مانے سرگوشی، وسپر. تو جب خدا کو آپ اس حیثیت سے دریافت کریں، خدا ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت میری باتوں مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے بالکل ہی قریب ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ تم سے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ غور کیجیے کہ پھر کیا ہوگا آپ کا حال. ہر وقت آپ اللہ کو یاد کریں گے، ہر وقت آپ اللہ کو پکاریں گے، ہر وقت آپ کے دل سے اللہ سے دعائیں نکلیں گی. ہر وقت اسی کا نام ہے وسپر.
جب خدا بالکل آپ کے قریب ہے، جو خدا آپ کے رگ جان سے بھی خدا قریب ہے، جب اس کو آپ کے پریزنس میں جی رہے ہیں، جب اس کو اپنے چاروں طرف آپ پا رہے ہیں، جب خدا کے کریشن میں آپ کریٹر کو آبزرو کر رہے ہیں، یہ سب جب آپ کا حال ہو جائے، ڈسکوری کے اس لیول کو آپ پہنچ جائیں، تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جس کو کہا گیا ہے اناجی ربا، یعنی ہر لمحہ آپ کے خدا سے سرگوشیاں ہوں گی، ہر لمحہ آپ کے خدا سے وسپر ہوگا، ہر لمحہ آپ سے ایک میوچل کنورسیشن چلتا رہے گا. یہ ہے میکسیمم. تو روزے میں اپنے کو ایکسکو کر کے قرآن کی اسٹڈی کرنا، یہ تو منیمم ہے، منیمم. یہ میکسیمم نہ یاد رکھے کہ یہ میکسیمم نہیں ہے. یہ اتنا تو کم سے کم ضروری ہے کہ 12 مہینے میں سے ایک مہینہ، اتنا تو کم سے کم ضروری ہے کہ 12 مہینے میں سے ایک مہینہ آپ اپنے کو ایکسو کریں. اس میں بھی اگر آپ زیادہ آپ کو موقع نہیں مل رہا تو کم سے کم آخری 10 دن اعتکاف میں لے جا کر کے ایک دم ہی ایکسو کر لیں. یہ منیمم ہے. لیکن میکسیمم کیا ہے؟ میکسیمم یہ ہے کہ آپ 12 گھنٹے رمضان اور اعتکاف میں رہیں، اور 12 مہینے، یہ 12 مہینے آپ کا یہی حال ہو. آپ غور کیجئے کہ جب آپ اللہ کو اس سے دریافت کریں کہ وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا منعم ہے، وہ آپ کا سب کچھ ہے، اور وہ بالکل آپ کے قریب ہے. آپ دل میں بولیں تب بھی وہ سنے گا. یعنی آپ چاہے لفظوں میں نہ بولیں، دل میں سوچیں تب بھی وہ سنے گا. وہ اور پھر آپ کو یہ یاد آئے کہ آخر کار مجھے اسی خدا کے ہاں جانا ہے، آخر کار مجھے اسی خدا کے ہاں جانا ہے. میں بھاگ نہیں سکا، بھاگ نہیں سکتا. ظال کا ماں کو تمین و تحید، یعنی بھاگنے والا بھی آخر کار پہنچے گا اللہ کے پاس. چاہے آپ بھاگیں یا نہ بھاگیں، آخر کار موت کے بعد لازماً مجھے اللہ کو فیس کرنا ہے. اب غور کی یہ سب باتیں جب، اور یہ بھی ہو کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. ان سب باتوں سے جب آپ کا ذہن بنتا ہے تو آپ غور کیجیے کیا حال ہوگا آپ کا. سال کے 12 مہینے آپ مناجات میں گزاریں گے، یعنی اللہ سے وسپر میں، اللہ سے سرگوشی میں. ہر لمحہ آپ کی دعائیں جاری رہیں گی، ہر لمحہ آپ کا ذکر جاری رہے گا، ہر لمحہ آپ خدا کے بارے میں سوچیں گے. مثلاً میں کل پرسوں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک آیت یاد آئی کہ سوچنا کیا ہے، اس کو میں عرض کرتا ہوں آپ کو. سوچنا کیا چیز ہے یا وسپر کیا چیز ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. وسپر کیا چیز ہے؟ تو قرآن میں ایک آیت ہے دعا کی شکل میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی اے ہمارے رب، ہم کو دے دنیا میں حسنہ اور ہم کو دے آخرت میں حسنہ، ہم کو بچا آگ کے عذاب سے. تو میں سوچتا رہا تو میرے سامنے آیا کہ دنیا میں تو آلریڈی حسنہ اللہ نے دے ہی دیا ہے. ہم میں ہر شخص کو دنیا کا حسنہ حاصل ہے. ہمارا وجود کیا ہے؟ یہ حسنہ ہے. لائف سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ یہ حسنہ ہے. یہ زمین، یہ سولر سسٹم کیا؟ یہ حسنہ ہے. زمین سے غلہ اگ رہا ہے، یہ حسنہ ہے. درختوں سے پھل نکل رہے ہیں، یہ حسنہ ہے.
سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں سب، یعنی دنیا کا ہنسنا تو آلریڈی ملا ہوا آپ کو. پھر کیا مطلب ہے اس دعا کا کہ خدا ہم کو دنیا میں ہنسنا دے اور پھر ہم کو آخرت میں ہنسنا دے. تو میں سوچا کہ اس میں اس سے کے ذریعے سے ایک بہت بڑی دعا ہم کو سکھائی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی دعا. وہ دعا یہ ہے کہ اے خدا، دنیا میں تو نے حوصلہ دے دیا ہم کو، اسی طرح تو آخرت میں ہم کو حوصلہ دے دے. ربنا قد آتیتنا فی الدنیا حسنہ وآتنا فی الآخرۃ حسنہ. تو اب جب سوچیں گے تو اسی کا نام ہے وسپر کرنا. سوچتے سوچتے آپ اللہ سے باتیں کرنے لگیں گے، سوچتے سوچتے آپ اللہ سے وسپر کرنے لگیں گے. جیسے اس آیت کو میں سوچ رہا تھا، اس دعا کو، تو بظاہر تو یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کو دے دنیا کا حسنہ اور ہم کو دے آخرت کا حسنہ. تو میں نے کہا خدا تو نے حسنہ دنیا کو دے ہی دیا، اگر نہ دیتا تو ہم زندہ کیسے رہتے؟ دنیا کا حسنہ اگر نہ ملا ہو تو آپ میں سے کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا. سورج کی روشنی حسنہ ہے، آکسیجن حسنہ ہے، یہ زمین کی کشش حسنہ ہے، یہ پیداوار حسنہ ہے، یہ پھل اور ترکاریاں سب حسنہ ہے، یہ پانی حسنہ ہے. تو میں نے کہا خدا دنیا کا حسنہ تو نے دے دیا. تو ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ان دا ظن عبدی بھی فلیظن بی خیرا. یہ حدیث ہے، انا ان دا ظن عبدی بھی فلیظن بی خیرا، کہ میں آدمی کے گمان کے ساتھ ہوں تو میرے بارے میں وہ اچھا گمان کرے. میں آدمی کے گمان کے ساتھ ہوں تو وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے. آپ اس حدیث کو لیجیے، اس آیت کو لیجیے، تو آپ کہیں گے خدا، یعنی اسی کا نام وسپر ہے کہ خدا میں میرے ساتھ یہ گمان کر رہا ہوں، یہ ظن قائم کرتا ہوں تیرے ساتھ خدا کہ تو نے دنیا میں مجھے حوصلہ دے دیا آلریڈی، تو خدا اسی طرح میں تیرے ساتھ یہ ظن قائم کر رہا ہوں کہ آخرت میں بھی تو مجھے حوصلہ دے دے گا. یہ ہے وسپر، یہ سرگوشی. تو جب آپ اللہ کو دریافت کر لیتے ہیں اس کی ساری صفات اعلیٰ کے ساتھ، اس کی ساری عظمتوں کے ساتھ، اس کی جو رب اور رحیم و کریم ہونے کے اعتبار سے جو اس کا درجہ اس کے ساتھ، تو اس کے نتیجے کے طور پر لازماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہی سب پیدا ہوتا ہے، یہی وسپر. ہر چیز آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتی ہے اللہ کی یاد کے لیے. اور پھر آپ دھیرے دھیرے میں اکیلے بیٹھے ہوں، آپ کمرے میں اکیلے کہیں سفر کر رہے ہیں، کہیں بھی جنگل بیابان میں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، خدا تو پھر بھی وہاں آپ کے ساتھ ہے، خدا تو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے. تو ہر وقت آپ کا دل لگا رہتا ہے اللہ کی طرف، ہر وقت آپ کے دل میں یاد آتی رہتی ہے اللہ طرف. جہاں بھی آپ ہیں وسپر چلتا رہتا ہے آپ. تو دیکھیے، ایک ہے منیمم رمضان، ایک ہے میکسیمم رمضان. منیمم کیا ہے؟ سال کے ایک مہینے آپ نے اپنے یکسو کیا، یکسو کر کے قرآن کو پڑھا، اللہ کو یاد کیا، اور یہ منیمم ہے. میکسیمم یہ ہے کہ سال بھر یہی حالت آپ کی رہے. اور دیکھیے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی
یہ یعنی ایک اصطلاح ہے آمد اور عورد. یہ عورد کی بات نہیں، یہ آمد کی بات ہے. یہ بات عورد کی نہیں، آمد کی بات ہے. یعنی ڈسکوری آف گاڈ جب اس درجے میں ہو جو درجہ چاہیے تو یہی سب پیدا ہو جاتا ہے. بطور آمد یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ غور کیجیے کیسے ایسا نہیں ہوگا آپ کے اندر جب آپ اللہ کو اس سے دریافت کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے، اللہ میری باتوں کو سنتا ہے. تو جب یہ آپ کا مائنڈ اس طرح کا بن جائے تو کیسے ممکن ہے کہ یہ سب باتیں آپ اللہ سے وسپر آپ کا شروع نہ ہو جائے، اللہ سے آپ کی سرگوشیاں جاری نہ ہو جائیں. وہ تو رات دن 24 گھنٹے چلتا رہے گا، وہ چلتا ہی رہے گا. جو ایکسپیرئنس آپ کا ہوگا، جو تجربہ آپ پر گزرے گا. اب جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے ٹی وی میں دیکھا ایک، یعنی کہ اس کا ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا جلسہ تھا. اس میں بہت شاندار اسٹیج لگا ہوا تھا اور اس میں بڑے بڑے لوگ وہاں آتے تھے، بولتے تھے. تو مجھے وہ آیت یاد آئی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرآن میں ایک آیت ہے کہ آخرت میں لوگ سچائی کی سیٹوں پر ہوں گے اللہ کے پاس. مقعد صدق یعنی سیٹ آف ٹروتھ. تو میں نے سوچا کہ یہ سب تو مقعد کذب ہے. جو چیز چند دن رہے وہ مقعد کذب ہے. جو اسٹیج چند دن رہے وہ مقعد کذب ہے. تو میں سوچا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ آخرت کا ایک اسٹیج سجایا جائے گا، پھر مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک اسٹیج سجایا جائے گا. وہاں پر لوگ آئیں گے، اسٹیج پر بیٹھیں گے اور بولیں گے، سارا عالم ان کی باتیں سنے گا. تو میں نے کہا خدا مجھے اس میں شامل کر لے، اس اسٹیج میں. دنیا کے اسٹیج کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. وہ اسٹیج جو تیرے یعنی جو خدائی عالم میں ہوگا، جو یونیورسل ہوگا، جو اٹرنل ہوگا، جو جنت کے ماحول میں ہوگا، وہ حقیقی اسٹیج ہے، وہ مقعد صدق ہے. یہ سب تو مقعد کذب ہے. تو کوئی بھی چیز جب آپ دیکھتے ہیں، کوئی تجربہ گزرتا ہے تو اس کے دوران آپ آخرت کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ سے آپ کی باتیں ہونے لگتی ہیں. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ ہے رشد. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رشد کو پا سکیں اور اللہ کے ہاں پہنچیں تو ہم اس رشد کو پائے ہوئے لوگوں میں شمار ہو ہمارا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.